وہاں پہ سارے اصحاب رسول بیٹھے ہیں. ایک دفعہ پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا دیکھیں قرآن کریم خداوند عالم کی طرف سے یعنی تحفہ ہے انسان کے لیے. اب اس قرآن کریم میں سب سے امیدوار ترین آیت کون سی؟ کن سے پوچھا؟ اصحاب رسول سے، مفسران قرآن سے پوچھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ قرآن میں سب سے امیدوار ترین آیت سورہ مبارک نساء کی 17 نمبر آیت. اس میں کیا فرماتے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بس توبہ خداوند عالم صرف ان لوگوں سے قبول کرتے ہیں وہ جاہل ہیں. جو جاہل ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نفس غالب آنے کی وجہ سے گناہ کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کیا تو خدا قبول کر. یہ امیدوار ترین آیت ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ امید کی آیت ہے. اس کی وجہ سے بہت امید پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو خدا نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کے بعد گناہ کو بخش دے گا. لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے، اس سے بڑی ایک آیت ہے جو اس پہ زیادہ امید ہے. پھر ایک دوسرے صحابی نے کہا سورہ مبارک نساء کی 48 نمبر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. خداوند عالم صرف شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں. یہ امیدوار ترین آیت ہے. مولا کائنات نے کہا اس میں بھی امید ہے لیکن امیدوار ترین آیت ہی نہیں. پھر ایک دوسرے صحابی نے سورہ نساء کی 110 نمبر آیت یہ تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ یہ امیدوار ترین آیت. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو بھی کیا کرے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا کام انجام دے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، گناہ کرے، تو پھر خداوند عالم نے اپنے رحمت سے کیا کیا؟ دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کے بعد، ظلم کے بعد توبہ کرے تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا کو غفور و رحیم پائیں گے. یہ امیدوار ہے. باب العلم مصطفیٰ نے کہا کہ یہ آیت تو ہے امید کی آیت لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے. پھر ایک نے کہا سورہ زمر کی 53 نمبر آیت ہے. کیا بات ہے! اس میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کی امید یعنی اوج تک پہنچ جاتی ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے؟ خدا خالق کائنات فرماتے اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اسراف کیا ہے، ان سے خاص طور پہ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جس کو خدا معاف نہیں کرتا. اب اس سے بہتر اور امیدوار ترین آیت کیا ہوگی؟ جب اس کی تلاوت کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا یہ امیدوار آیت ہے لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے. یہ کہنا تھا اصحاب رسول نے کہا آپ باب علم کیا ہے؟ نبی ہیں، آپ بتائیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابوائے، ہم نے تو بتایا یہ امیدوار ترین آیت، آپ بتائیں. پھر مولا کائنات نے کہا کہ ایک دفعہ میں پیغمبر پاک کی خدمت پہ بیٹھا. پیغمبر پاک نے کہا یا علی قرآن کی سب سے امیدوار ترین آیت سورہ ہود کی 114 نمبر آیت. اس میں کیا فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرے دن کے دو اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے قریبی وقت جو دن کے ساتھ ہے، یعنی 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہا. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. 5 وقت کی نمازیں قائم کریں اور بے شک نماز ہی گناہوں کو فراہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ان الحسنات، بے شک یہ حسنات، یہی نماز کیا کر دیتی ہے؟ یذہبن السیئات، برائیوں کو، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. دوسرے آیات میں خداوند نے کہا توبہ کریں تو معاف کروں گا. اس آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہیں، اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خضوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، توبہ بھی نہیں کیا تو آپ کی گناہوں کو یہ نماز ہی آ کے مٹا دے. پھر امیر المومنین السلام نے اصحاب کو
مجموعے میں کہا کہ ایک دفعہ میں پیغمبر پاک کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا تو پیغمبر پاک نے کیا کیا، درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ کے لایا، آنے کے بعد اس ٹہنی پہ سارے پتے تھے، اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے پتوں کو ایسے کھینچ کے سارے پتوں کو صاف اور خالی ڈنڈی رکھا۔ پھر میں آگے بڑھے تو پیغمبر پاک نے مجھ سے کہا علی میں نے ایک کام کیا، درخت سے ٹہنی کو لایا، صاف کیا، آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ کہا کہ میں نے ایک حکمت کے تحت اس طرح کیا۔ کہا اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھے تو ایسے صاف ہوتا ہے نہ گناہ سے جیسے یہ ٹہنی سے پتے نکال کے جا کے صاف کیا۔